علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب جمع السور فی رکعۃ۔ آج ہم اسی باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زائد صورتوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اس سلسلے میں فقہا کا کیا اختلاف ہے۔ اس کے لیے صاحب کتاب نے اس باب کو یہاں مرتب کیا ہے۔ پہلے ہم اس میں جو اقوال ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک رکعت میں صورتوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں آخر ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک ابو العالیہ ہیں، ابو بکر ابن عبد الرحمن، امام عامر شعبی ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک ایک رکعت میں متعدد صورتوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور یہی حضرات کتاب میں فریق اول ہے۔ دوسرا قول ائمہ اربعہ کا ہے اور فقہاء و محدثین۔ ایک رکعت میں دو یا دو سے زائد صورتوں کو جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہی حضرات فریق ثانی ہیں۔ صاحب کتاب امام طحاوی نے فریق ثانی کی رائے کو ترجیح دی ہے اور اسی کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب فریق اول کی پہلے ہم دلیلیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر امام طحاوی نے فریق اول کی طرف سے دو روایتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک ابو العالیہ کی روایت ہے اور دوسری بھی سند کا اختلاف ہے، وہ بھی ابو العالیہ کی روایت ہے۔ پہلے میں ان روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان پر جو کلام ہے، جو تبصرہ ہے امام طحاوی کا، اس تبصرے کی طرف توجہ دیں گے۔ تو ابو العالیہ کی دو روایتیں شروع میں ہیں، اس کے بعد پھر ایک روایت جو ہے ابن عمر کی ہے، اس کو بھی فریق اول کے مذہب کی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلی روایت کو دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی العالیہ۔ عاصم ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو العالیہ نے، یہ تابعی ہیں، ان کی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ قال ابو العالیہ کہتے ہیں اخبرنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دی ہے اس شخص نے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی صحابی سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن یہاں ان کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں اخبرنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھے اس شخص نے بتایا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لکل سورۃ رکعۃ، ہر سورت کے لیے ایک رکعت ہے، لہذا جب ہر سورت کے لیے ایک رکعت ہوتی ہے تو ایک رکعت میں متعدد صورتوں کا پڑھنا یہ مشروع نہیں ہوگا۔ اسی حدیث کے پیش نظر ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں 20 صورتیں پڑھتا تھا، لیکن جب یہ حدیث مجھے معلوم ہوئی تو میں نے 20 صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھنا یہ ترک کر دیا اور اس روایت پر عمل کیا جو روایت مجھے ایک صحابی سے یہ پہنچی ہے، لکل سورۃ رکعۃ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دوسری سند دیکھیے۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال اخبرنا عاصم الاحول عن ابی العالیہ قال، عاصم احول وہی اوپر جو تھے، فرق یہ ہے وہ حدیث امام طحاوی کو ابو بکرہ سے پہنچی تھی اور یہ حدیث سلیمان بن شعیب سے پہنچی ہے۔ ابو العالیہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل سورۃ رکعۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر سورت کے لیے ایک رکعت ہوتی ہے، یعنی ایک سورت کو ایک رکعت میں پڑھا جائے۔
قال، یہ کہتے ہیں کون؟ ابو العالیہ کے شاگرد عاصم احول کہتے ہیں فذکرت ذلک لابن سیرین. عاصم احول کہتے ہیں جو راوی ہیں ابو العالیہ کی روایت کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کی کہ ابو العالیہ نے اس طریقے کی روایت کی ہے کہ ہر صورت کے لیے ایک رکعت ہے. فقالا، تو محمد بن سیرین نے فرمایا اسما لکا من حدثہ، کیا ابو العالیہ نے تمہیں اس شخص کا نام بتایا جس نے یہ روایت ان کو بیان کی ہے؟ یعنی جس شخص نے ابو العالیہ کو یہ حدیث سنائی ہے اس شخص کا نام انہوں نے ذکر کیا؟ قلت، تو میں نے کہا نہیں، نام تو نہیں بتایا. قال افلا تسألو، تو محمد بن سیرین نے پھر کہا کہ تم ان سے پوچھتے کیوں نہیں؟ کیا تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ حدیث آپ جس سے روایت کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تو عاصم احول کہتے ہیں فسألتہ، میں نے ان سے پوچھا. فقلت من حدثک، اور میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ یہ حدیث آپ سے کس نے روایت کی ہے؟ فقال، تو ابو العالیہ نے کہا انی لاعلم من حدثنی، میں اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں جس نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں وفی ای مکان حدثنی، کس جگہ پر اس نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے. وقد کنت اصلی بین عشرین حتی بلغنی ھذا الحدیث، اور میں اس حدیث کے پہنچنے سے پہلے، اس حدیث کے ملنے سے پہلے جو ہے وقد اصلی بین عشرین، تقریباً ایک رکعت میں 20 صورتیں پڑھتا تھا. حتی بلغنی ھذا الحدیث، یہاں تک کہ یہ والی حدیث مجھے پہنچ گئی، یعنی لکل صورت رکعت والی حدیث. جب یہ حدیث پہنچی تو میں نے متعدد صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھنا یہ موقوف کر دیا. تو اس میں دیکھیے آپ، عاصم احول نے ابن سیرین سے جب اس کا تذکرہ کیا یہ حدیث کا، تو ابن سیرین نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ کیا ابو العالیہ نے اس شخص کا نام بتایا جس سے ابو العالیہ نے حدیث لی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بتایا. آپ نے پوچھا؟ تو بولے میں نے پوچھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس شخص کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کون ہے اور کہاں اس نے مجھے حدیث سنائی ہے. یعنی اتنا اعتماد ابو العالیہ نے ظاہر کیا، لیکن اس صحابی کا یا بیچ میں جو واسطہ تھا اس کا نام نہیں بتایا، پھر اپنا عمل بھی بتا دیا. بہرکیف یہ ابو العالیہ کی حدیث 2 سندوں سے یہاں ذکر کر دی گئی. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صورت کے لیے ایک رکعت ہے، یعنی ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھی جائے گی. امام طحاوی اب تبصرہ کرتے ہیں. قال ابو جعفر فذهب الى هذا قوم فقالوا، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے اور انہوں نے اس حدیث سے اپنا مذہب ثابت کیا ہے. فقال، انہوں نے کہا لا ينبغي للرجل ان يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب، کسی شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک سورت سے زائد تلاوت کرے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. یہ مسلک ہے ابو العالیہ کا. واحتجوا فی ذلک بہذا الحدیث، اور ان حضرات نے اپنے اس مسلک پر اس حدیث سے استدلال کیا جو حدیث ابھی ہم پڑھے ابو العالیہ کی. وبما روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے. گویا کہ فریق اول کے دلائل میں یہ 2 دلیلیں ہو گئیں. پہلی دلیل ابو العالیہ کی حدیث ہے اور دوسری دلیل ابن عمر کی ایک روایت ہے. اس روایت سے بھی یہ حضرات اپنے مسلک کی تائید کرتے ہیں. یہ روایت کیا ہے؟ پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن یعلى بن عطاء قال سمعت ابن لبیبۃ. قال، ابن لبیبہ نے کہا میں نے سنا. قال رجل لابن عمر، ایک شخص نے ابن عمر سے کہا، کیا کہا؟ انی قرأت المفصل فی رکعۃ، کہ میں ایک رکعت میں مفصل صورتیں پڑھتا ہوں. انی قرأت المفصل فی رکعۃ او قال فی لیلۃ. یہاں راوی کو شک ہے کہ ابن عمر سے ایک شخص نے کہا کہ میں ایک رکعت میں مفصل صورتیں پڑھتا ہوں، یا یہ کہا کہ ایک رات میں مفصل صورتیں پڑھتا ہوں.
فقال ابن عمر، تو اس کے جواب میں ابن عمر نے فرمایا ان اللہ لو شاء لانزلہ جملۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو پورے قرآن کو یک بارگی اتار دیتا، ولیکن فصلہ، لیکن اللہ نے قرآن پاک کو الگ الگ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کیوں؟ لتعطى كل سورة حظها من الرکوع والسجود، تاکہ ہر صورت کو رکوع اور سجدے میں اس کا حصہ، اس کا حق دے دیا جائے، اس کا حق دے دیا جائے. تو ابن عمر سے ایک شخص نے اپنا عمل بیان کیا کہ میں ایک رکعت میں جو ہے مفصل صورتیں پڑھتا ہوں، یعنی کئی کئی صورتیں پڑھتا ہوں. تو ابن عمر نے جواباً یہ کہا کہ تم ایک ساتھ مفصل صورتیں پڑھتے ہو، اگر اللہ چاہتا اس قرآن کو یک بار کی اتار دیتا، لیکن اس نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ ہر صورت سے رکوع سجود، ہر رکوع سجود میں ہر صورت کو اس کا حق دے دیا جائے. یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابن عمر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھو، تاکہ ہر رکوع کے ساتھ جو صورت کا حق ہے وہ اسے پورا مل جائے. یہ دو حدیثیں ہو گئیں. ان دو حدیثوں، ایک ابن عمر کی روایت اور پہلی روایت ابو العالیہ کی تھی، ان دونوں روایتوں کو فریق اول کی تائید میں یہاں پر امام طحاوی نے پیش کیا ہے. اس کا ترجمہ تو ہم کر لیے. اب فریق ثانی کے مذہب کو امام طحاوی یہاں سے بیان کر رہے ہیں. وخالفہم فی ذالک آخرون، دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے. فقالوا، اور انہوں نے اپنا مسلک یہ بیان کیا، لا بأس ان یصلی الرجل فی الرکعۃ الواحدۃ ما بدأ له من السور، یعنی آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک رکعت میں جتنا قرآن بھی اسے پڑھنا ہو وہ پڑھ لے. یعنی اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ایک رکعت میں جتنی صورتیں چاہے بندہ پڑھ لے. واحتجوا فی ذلک بما، اب یہاں سے فریق ثانی کے دلائل کا آغاز، کہ ایک رکعت میں کئی کئی صورتیں پڑھنا بھی بلا کراہت جائز ہے. اس مسئلے کی تائید میں صاحب کتاب نے یہاں کچھ روایتوں کو ذکر کیا ہے. اب ان روایتوں کو ہم پڑھتے ہیں. مثلا پہلی روایت، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا کہمس بن الحسن عن عبداللہ بن شقیق، عبداللہ بن شقیق، وہ کہتے ہیں قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن السور، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صورتیں ملاتے تھے، یعنی ایک سے زائد صورتیں پڑھتے تھے؟ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا المفصلہ، ہاں مفصل کی صورتیں، مفصل جو صورتیں ہیں ان کو آپ ملاتے تھے. تو اس حدیث پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کئی کئی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. دوسری حدیث، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ہشام بن عبد الملک قال حدثنا ابو عوانۃ عن حسین قال اخبرنی ابراہیم عن نہیک بن سنان السلمی انہ اتی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. نہیک بن سنان یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال، اور کہا، قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعۃ، میں نے رات کو ایک رکعت میں مفصل کی تمام صورتیں پڑھی ہیں. قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعۃ، گزشتہ رات میں نے ایک رکعت میں جو ہے مفصل کی تمام صورتیں پڑھی ہیں. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، حظم مثل حظ الشعری ونثرم مثل نثر الدقری. یہ دراصل دو محاورے ہیں. حظم مثل حظ الشعر
اس کا معنی اس سے اشارہ ہے جلد بازی کرنا، یعنی شعر پڑھنے کی طرح اعراب اور صفات کا لحاظ کیے بغیر جلدی جلدی پڑھنا اس سے کنایا ہے۔ اور نثرم مثلا نثر الدقلی، دقل کہتے ہیں خراب قسم کی کھجور کو، یعنی خشک کھجور گچھے سے توڑ کر جیسے منتشر کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے الفاظ کو منتشر کر دیا جائے، اس طرف کنائے کے لیے ابن مسعود نے نثرم مثلا نثر الدقل کا لفظ استعمال کیا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا ان دونوں کا۔ جب اس شخص نے کہا کہ میں نے ایک رات ایک رکعت میں مفصل کی تمام صورتوں کو پڑھا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نے مفصل کی تمام صورتوں کو پڑھا تو یہ تو ایسا ہے حذم مثل حذ الشعری، گویا شعر کی طرح جلد بازی میں تم نے قواعد تجوید اور صفات کا لحاظ کیے بغیر جلدی جلدی پڑھا۔ ونثرم مثل نثر الدقلی، اور خشک اور ردی کھجور جیسے منتشر کر دی جاتی ہیں اس طریقے سے تم نے الفاظ کو منتشر کر کے پڑھا۔ انما فصلا لتفصلوا، اس کا ترجمہ پھر سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حذم مثل حذ الشعری، یعنی ابن مسعود نے اس شخص پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے الفاظ و صفات وغیرہ کی رعایت کیے بغیر شعر پڑھنے کی طرح جلدی گھٹا بڑھا کر پڑھ دیا، یا پھر ردی اور گھٹیا قسم کی کھجور جیسے منتشر ہوتی ہیں گر جاتی ہیں اس طریقے سے تم نے پڑھ دیا، تو آپ نے اس پر نکیر فرمائی۔ بہرکیف آگے آپ نے فرماتے انما فصلا لتفصلوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جدا جدا رکھا گیا ہے، یعنی مفصلات کو انما فصلا انہیں جدا جدا رکھا گیا، کیوں؟ لتفصلوا، تاکہ تم بھی جدا جدا پڑھو۔ قد علمنا النظائر التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، اور ہمارے علم میں ایسی صورتیں جنہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے پڑھتے تھے وہ کون کون سی تھیں؟ 20 صورتاً، وہ 20 صورتیں ہیں، یعنی ایسی صورتیں جنہیں حضور ملا کر پڑھتے تھے تو وہ 20 صورتیں تھیں۔ یہ 20 صورتیں حضرت ابن مسعود کے مصحف کے مطابق ہیں۔ وہ 20 صورتیں کیسی؟ جیسے سورۃ الرحمن والنجم، سورہ رحمان اور نجم کو ملا کے پڑھتے تھے۔ علی تالیف ابن مسعود، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مصحف کی ترتیب ہے اس کے مطابق۔ کل سورتین فی رکعت، ہر رکعت میں 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ وذکر الدخان وعما یتساءلون فی رکعت، اور دخان اور عما یتساءلون کو ایک رکعت میں ذکر کیا۔ اب یہ پوری بات ہوگی۔ فقلت لابراہیم، اب حسین جو ابراہیم سے سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم نخعی سے، ارأیت ما دون ذلک کیف اصنع، میں نے ابراہیم سے پوچھا یہ بتائیے کہ اس سے چھوٹی صورتوں میں میں کیسے کروں۔ ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ما دون ذلک، کہ اس سے چھوٹی مفصل سے چھوٹی صورتوں میں کیف اصنع، میرا کیا طریقہ ہونا چاہیے تلاوت کا۔ قال، تو ابراہیم نخعی نے کہا ربما قرأت 4 فی رکعت، بعض اوقات میں ایک رکعت میں 4 صورتیں بھی پڑھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت میں چند صورتیں پڑھنے کو منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضور کا عمل بتایا کہ رحمان نجم کو حضور ایک رکعت میں پڑھتے تھے، ایسے ہی دخان اور عما یتساءلون کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ لیکن جو شخص یہ بولا کہ میں نے تمام مفصل ایک رکعت میں پڑھی ہیں تو اس پر آپ نے تعجب کا اظہار کیا، اس پر انکار کیا کہ شاید تم جو ہیں جلد بازی میں پڑھتے ہوگے۔ لیکن اصل مذہب کیا ہے کہ ایک رکعت میں چند صورتیں پڑھنا، وہ عبداللہ بن مسعود سے بھی ثابت ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم نخعی ان کا عمل بھی یہاں بیان ہوا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں، یعنی مفصل سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو 4 صورتوں کو ایک ایک رکعت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، دوسری حدیث فریق ثانی کی تائید میں۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود، نہیں قال حدثنا وهب، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا ابو بکرہ
قال حدثنا ابو داود قال، ان دونوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ عن ابی وائل ان رجلا قال لعبد اللہ، ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں عرض کیا، انی قرأت المفصل فی رکعۃ، میں ایک رکعت میں تمام مفصل صورتیں پڑھتا ہوں، تمام مفصل صورتیں پڑھتا ہوں یا پڑھا ہوں۔ فقال، تو آپ نے پھر وہی جواب دیا، حظًا کحظ الشعر، کہ تمہارا یہ عمل ایسا ہے جیسے جلد بازی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ لقد عرفت النظائر التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، بے شک مجھے وہ مثالیں یعنی وہ نظائر معلوم ہیں، ان صورتوں کو میں جانتا ہوں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے پڑھتے تھے۔ یقرن بینہن، جن صورتوں کو حضور ملا کے پڑھتے تھے۔ یہ دو روایتیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک سندی سمجھ لیجیے، وہی مضمون اس حدیث میں بھی ہے۔ اس کی تیسری سند، حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ، ابو وائل نے بھی عبداللہ بن مسعود سے اسی قسم کی حدیث نقل کی ہے، غیر انہ قال، لیکن ابو وائل نے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن سورتین فی کل رکعۃ، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں دو صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ تو یہ تینوں بھی روایتیں عبداللہ بن مسعود کی ہوئیں۔ اب ذرا آگے چلیے، یہ روایت بھی عبداللہ بن مسعود کی ہی ہے، یہ ذرا مفصل ہے، دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق عن علقمۃ والاسودی قال، ان دونوں نے کہا، جاء رجل الی عبد اللہ، یہ دونوں حضرات عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، انی قرأت المفصل فی رکعۃ، میں ایک رکعت میں تمام مفصل صورتیں پڑھتا ہوں۔ فقال، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، نثرن کا نثر الدقر او حظًا کا حظ الشعر، یہ پڑھنا ایسا ہے جیسے خشک کھجوروں کو منتشر کر دیا جائے، یا ایسا ہے جیسے جلد بازی میں شعر پڑھنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یفعل ما فعلت، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کرتے جو تم نے کیا، یعنی حضور نے وہ نہیں کیا جو تم نے کیا۔ کانا یقرن بین کل صورتین فی کل رکعۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ایک رکعت میں یعنی ہر رکعت میں دو صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے۔ صورتین فی کل رکعہ، دو صورتیں ایک رکعت میں کون سی تھیں؟ النجم والرحمن فی رکعہ، ایک رکعت میں نجم اور رحمان، اور 20 صورتاً فی 10 رکعات، یعنی 10 رکعتوں میں آپ 20 صورتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں دو صورتیں پڑھتے تھے۔ آگے چلیے، یہ حدیث حذیفہ بن یمان کی ہے۔ آگے اس کے بعد حدیث ہے فریق ثانی کی تائید میں۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عمر الضریر قال اخبرنا ابو عوانہ عن سلیمان الاعمش عن سعد بن عبیدہ عن المستورد بن الاحنفی عن صلۃ بن زفر عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، صلیت الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک رات نماز پڑھی۔ قال صلیت الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی۔ فاستفتح سورۃ البقرہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ فلما فرغ منہا، جب آپ اس سورت سے فارغ ہوئے، استفتح آل عمران، تو آپ نے سورہ آل عمران کو شروع کیا۔ فکان اذا اتی علی آیۃ فیہا ذکر الجنۃ او النار وقفا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت پر آتے جس میں جنت یا دوزخ کا تذکرہ ہوتا، وقفا، تو آپ تھوڑا توقف فرماتے، ٹھہر جاتے۔ فسأل او تعوذ، تو یا تو جنت کا سوال کرتے، اور او تعوذ، یعنی اگر جنت کی آیت ہوتی تو جنت کا سوال فرماتے، اور اگر دوزخ کی آیت ہوتی تو دوزخ سے پناہ کا سوال فرماتے۔ او قال کلاما ھذا معناہ، یا حضرت حذیفہ نے کہا، یا انہوں نے کچھ کلام فرمایا جس کا یہی مفہوم ہے، یعنی حضرت حذیفہ بن یمان نے
کچھ کلام کیا جس کا مفہوم یہی ہے کہ جب حضور ایسی آیت پہ آتے جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہوتا تو آپ یہ عمل کرتے تھے، تو یا تو یہ الفاظ فرمائیں یا پھر ایسا ہی کلام جو ہے حضرت حذیفہ نے کیا جس کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ اب یہ حدیثیں ہم پڑھ لیے۔ پہلی حدیث فریق ثانی کی تائید میں جو حدیث یہاں ذکر کی گئی، تو سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ کی تھی۔ انہوں نے فرمایا یقرن الصور قالت المفصل۔ دوسری عبداللہ بن مسعود کی، عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو 4 سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر اخیر میں جو حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، تو عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، حضرت عائشہ، یہ 3 حضرات سے حدیثیں نقل ہوئی۔ ان تمام حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ففی ہذہ الآثار، ان حدیثوں میں جو ابھی ہم نے ذکر کی، حذیفہ بن یمان کی، ابن مسعود کی، حضرت عائشہ کی، ففی ہذہ الآثار، ان حدیثوں میں یعنی ان روایات میں یہ بات موجود ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرن بین السورتین فی کل رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو صورتیں ملاتے تھے، یہ چیز موجود ہے اس میں۔ فقد خالف ھذا ما روى ابو العالیہ، لہذا یہ حدیثیں اس حدیث کے مخالف ہوئیں جو ابو العالیہ نے بیان کی ہیں۔ ابو العالیہ نے کیا بیان کی؟ لکل صورت رکعہ، ہر صورت کے لیے ایک رکعت ہے، اور ان روایتوں میں کیا حضور 2 صورتوں کو ایک رکعت میں ملاتے تھے، تو گویا یہ حدیثیں ابو العالیہ کی روایت کردہ حدیث کی مخالف ہوئی، وہو اولا۔ لیکن یہ حدیثیں، یہ آثار ابن مسعود کی، حذیفہ بن یمان کی، حضرت عائشہ کی، یہ روایتیں ابو العالیہ کی روایت سے زیادہ اولا ہیں۔ کیوں؟ لاستقامتی طریقہ وصحت مجیئہ، طرق روایت کے اعتبار سے اور اس کی صحت کے اعتبار سے، یعنی ان حدیثوں کی جو صحت ہے اور ان حدیثوں کا جو طریقہ ہے، طریق روایت اور استقامت و صحت، ان دونوں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو استقامت سند کے اعتبار سے اور طرق کے اعتبار سے یہ حدیثیں ابو العالیہ کی حدیث سے زیادہ بہتر ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، پیچھے عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث گزری تھی ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی روایات میں ایک لفظ آیا تھا انما فصل لتفصلوا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سوال کرنے والے سے یہ کہا جس نے یہ سوال کیا تھا، جس نے اپنا پہلے عمل بتایا تھا کہ میں ایک رکعت میں جو ہے مفصل کی تمام صورتیں پڑھتا ہوں، تو اس سے آپ نے فرمایا تھا انما فصل لتفصلوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضور نے مفصلات کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم ہر رکعت میں الگ الگ ایک ایک صورت پڑھ سکو۔ انما فصل لتفصلوا، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت میں صرف ایک ہی صورت پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب امام طحاوی دے رہے ہیں، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر نقل نہیں فرمائی ہے۔ یہ جو حضرت ابن مسعود نے جو فرمایا انما فصل لتفصلوا، یہ حضور سے سن کر نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی رائے اور اپنی اجتہاد سے ارشاد فرمائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کا جو عمل ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اجتہاد کے خلاف ہوا، اور جب صحابی کی رائے اور اجتہاد غیر مدرک بالقیاس ہو اور اس کے خلاف دوسرے صحابہ کا عمل موجود ہو تو پھر صحابی کی رائے یہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جواب دیا امام طحاوی، اس جواب کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، وَأَمَّا قَوْلُ ابن مسعود بَعْدَ ذَلِكَ، سائل کے سوال کے بعد ابن مسعود کا جو قول تھا وہ کیا تھا؟ انما سمی المفصل لتفصلوا، کہ ان کو مفصل اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھو۔ تو فرماتے ہیں فإن ذلك لم يذكره عن النبی،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان نہیں کیا تھا۔ وقد يحتمل ان يكون ذلك من رأيه، ممکن ہے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہو اور حضرت ابن مسعود کا اپنا اجتہاد ہو۔ فإن كان ذلك من رأيه، اور اگر یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے، فقد خالفه في ذلك عثمان بن عفان، تو اس سلسلے میں حضرت عثمان بن عفان نے ان کی مخالفت کی۔ ان کا عمل کیا ہے؟ لأنه كان يختم القرآن في ركعة، کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو جب عثمان بن عفان ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے تو پھر یہ بات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے خلاف گئی، کہ ابن مسعود کے قول کا مطلب تو یہ ہے کہ مفصلات اس لیے مقرر کی گئی تاکہ تفصیل کے ساتھ ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھو، جبکہ حضرت عثمان ابن عفان ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ چیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے نقل نہیں کیا، بلکہ اپنی رائے سے کہا، اپنے اجتہاد سے کہا۔ تو اگر اپنے اجتہاد سے کہا ہے تو پھر ان کے اجتہاد کے خلاف حضرت عثمان غنی کا عمل موجود ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہو جو غیر مدرک بالقیاس ہو تو پھر ایسی صورت میں صحابی کے عمل کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی۔ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ انشاءاللہ۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اس کی جو روایت ہے اور اس کی جو حدیث ہے، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم باب کے اخیر میں حضرت عثمان غنی کے اس عمل کو ذکر کریں گے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہے، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ فی رکعۃ من صلاۃ الصبح ببعض سورۃ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ایک رکعت میں کسی سورت کا بعض حصہ پڑھتے تھے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی یہ یہاں سے بات ذرا مختلف ہے اور ایک نئے انداز میں فریق ثانی کے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ آج اپنے سبق کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ انشاءاللہ تعالی۔ یعنی عثمان بن عفان کا جو عمل تھا کہ پورے قرآن کو آپ جو ہے ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اس کی حدیث سند کے ساتھ اس باب کے اخیر میں آئے گی، اور اس کے بعد وقد روی عن النبی، یہاں سے انشاءاللہ ہمارا آئندہ سبق شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔